بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ انتہائی واجب احترام آج کی خوبصورت نشست میں تشریف فرما بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے اللہ رب العالمین اور الحاکمین نے ایک توابع ہمیں اپنی زندگی کی چند گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اپنے گرم بستروں سے نکال کر اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں بٹھا کر اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت بھی کافی گزر چکا ہے، ٹارگٹ تھا کہ 9:15 بجے دعا ہو جائے، ابھی 9:30 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اور اتنے خوبصورت خطابات کے بعد یقیناً کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ جب بلال کے تمام وجوسیوں کو اس بات پر ہمارے بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مجاہد اہل سنت، خطیب ملت اسلامیہ، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالواحد نقشبندی صاحب، آپ کے ساتھ مل کر یہ جو سلسلہ بالعموم پورے پاکستان میں اور بالخصوص راولپنڈی میں جاری و ساری ہے، پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر تاجدار صداقت و جان سالان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسوں کا الحمدللہ گلی گلی، نگر نگر، مسجد مسجد جا کر پاکستان سنی تحریک حضور کے غلاموں کے سینوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے جانثار اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ چونکہ جمادی ثانی شریف کا مہینہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آپ نے بڑے خوبصورت خطاب سماعت کیے ہمارے پاکستان سنی تحریک کے عظیم رہنماؤں سے۔ میرے برادر محترم خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ارشد محمود آوان کلیامی صاحب بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، اور ابھی آپ نے میرے برادر طریقت اور الحمدللہ اہل سنت کے عظیم خطیب، محسن اہل سنت، خطیب اہل سنت، اور خطابت میں اپنا ایک خوبصورت اور منفرد انداز رکھنے والی شخصیت حضرت قبلہ علامہ قاضی خضر محمود چشتی صاحب، آپ کا دل کو چھو لینے والا انداز آپ نے خطاب سماعت فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے پاکستان سنی تحریک کے دیگر قائدین بھی اسٹیج کی زینت ہے۔ اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، صف اول میں اس علاقے میں اہل سنت کا کام کرنے والی شخصیت، ہر محاذ پر اپنا خوبصورت کردار ادا کرنے والی شخصیت، پاکستان سنی تحریک تحصیل راولپنڈی کے عظیم رہنما مجاہد اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ قاری محمد یونس افغانی صاحب، آپ اسٹیج کی زینت ہے۔ اس علاقے کی معروف شخصیت الحمدللہ ایک طویل عرصے سے پاکستان سنی تحریک سے وابستگی ہے، اور ہر حوالے سے، فلاحی کاموں کے حوالے سے، دین کے کاموں کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے اپنا خوبصورت کردار۔ ویسے تو تنظیمی طور پر آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ تحصیل پنڈی گھیب کی ہے، تحصیل کے رہنما ہیں پنڈی گھیب کے، اور
کمڑیال میں الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت سیٹ اپ رکھتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ موجود یہاں پہ ہوتے ہیں۔ چکری اڈے پر جو ہے وہ آپ کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، کلینک ہے، بڑی معروف شخصیت ہے مجاہد اہل سنت ڈاکٹر آصف احمد دوان صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت ہے۔ اللہ رب العالمین دیگر علماء بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی حاضری و کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت نہیں ہے کسی بات کو چھیڑنے کا، میں نے اس لیے کوئی خطبہ نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی تاکہ اس پر کوئی بات کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ صرف اتنی بات ہے، چونکہ پاکستان سنی تحریک سے میرا تعلق ہے اور پاکستان سنی تحریک اہل سنت کی وہ جماعت ہے جس نے سن 1990 سے لے کر آج تک صرف نعرے نہیں لگائے بلکہ عملی طور پر حضور کی عزت پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت پر اور اہل بیت اطہار کی عزتوں پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے حضور کی عزت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہوئے، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہوئے الحمدللہ 2 قیادتوں سمیت ہم نے 600 سے زائد جنازے اٹھائے، لیکن آج بھی الحمدللہ اپنے مشن سے، اپنے ارادوں سے اور اس کام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے نا حضور کے نام پر مر مٹنے کا، ناموس رسالت پر جانے قربان کرنے کا، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ یہ جذبہ ہمیں بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی نے سن 1990 میں نہیں دیا۔ یہ جذبہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی سے نہیں ملا ہمیں، اور یہ جذبہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان خاص بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے نہیں ملا، بلکہ اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی عزت پر پہرا دینے کا جذبہ ہمیں سب سے پہلے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، آج یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں نا اپنے علماء سے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، کائنات کے ذرے ذرے سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہیں کر لیتا۔ خدا کی قسم اگر اس حدیث پر کوئی عملی طور پر کامل جامع نظر آتا ہے تو وہ ذات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، لیکن جس انداز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 4 منٹ کے اندر جلدی سے ایک دو پہلو آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے، طبیعت بہت خراب ہے، 4-5 دن بخار، سینہ خراب، کھانسی، لیکن اس کے باوجود حاضری جو ہے وہ جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرنی ہے، وہ چاہے سردی ہو چاہے طبیعت خراب ہو، تو الحمدللہ یہ جاری ہے۔ آپ نے بس 2-4 منٹ زیادہ نہیں، آپ توجہ رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ معیار محبت دیکھنا ہے کہ آج ہمیں دین سے کتنا پیار ہے اور حضرت ابوبکر صدیق جن کے نام کے ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اس ہستی کو حضور سے کتنا پیار تھا، تو آئیے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آج اگر دین پر مال قربان کرنے کا وقت آ جائے تو جناب والا میرے قائد بانی تحریک محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی آپ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دعوے جہاں سے اوپر اوپر ہے، اگر ان دعووں میں سچے ہو تو موت قبول کرنا بات کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر دین کے کام میں مخلص ہو تو سب سے پہلے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اگر وقت کوئی نہیں دے سکتا تو وہ موت کیسے قبول کرے گا۔ آپ فرماتے تھے وقت کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے اپنے مال کی قربانی پیش کرنے کا۔ جو بندہ نہ وقت دے سکتا ہے نہ اپنا مال دین کے لیے پیش کر سکتا ہے وہ بھلا جان کیسے پیش کرے گا۔ آپ فرماتے تھے جانیں وہ قربان کرتے ہیں جن کا وقت بھی حضور کے لیے ہو، جن کا مال بھی حضور کے لیے ہو۔ اور پھر پریکٹیکل اگر مال قربان کرنے کی وقت آیا نا، میرے پاس پورا واقعہ سنانے کی بات کا وقت نہیں ہے، صرف ایک اشارہ دے کر کہ جب دین کو مال کی ضرورت پیش آئی، ہم تو مسجد میں آتے ہیں تو جیب سے نوٹ وہ نکالتے ہیں کسی کام کرنا ہے، اپنے بچے جب مانگتے ہیں نا تو بچے
بچے کہتے ہیں بابا ابو ہمیں تو نیا نوٹ چاہیے، عید کا موقع آتا ہے ہوتے ہیں نا والدین اپنے بچوں کے لیے نئے نوٹ لے کے جاتے ہیں، بچے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اللہ کے گھر میں دینے وہ پرانا نوٹ جو کہیں نہیں چلتا وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن وہاں پر معیار محبت تھا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب دین پہ ضرورت پڑی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا سامان باندھا، اور پھر محبت کی انتہا یہاں پر کہ گھر پہ دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ابو بکر آپ کو کچھ نہیں بچا، فرمایا ڈر ہے کہ کہیں کوئی سوئی دیوار کے ساتھ لگی نہ رہ جائے جو میرے مصطفیٰ کی قدموں پہ قربان ہونے سے رہ جائے۔ یہ انداز تھا، سارا مال اٹھا کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اب وہ پورے واقعے کا وقت نہیں، اور اگر اپنے باپ سے پڑھ کر حضور سے محبت کا انداز دیکھنا ہے تو سگا باپ سامنے کھڑا ہے، سگا باپ حضور کے بارے میں ہلکا جملہ بولا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور سے تمانچہ مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تمانچے سے آپ کا سگا باپ زمین پہ گر گیا۔ جب یہ بات میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچی، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کیا ہے، اپنے باپ کو مار دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باپ ہے، اس کی بڑی تعظیم ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے کہ باپ کی محبت سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ کی محبت ہے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ابو بکر اپنے باپ کا سر تک لگا کر دیتا۔ یہ انداز محبت تھا۔ یہ آج پاکستان سنی تحریک نے حضور کی محبت کا یہ درس نہیں دیا، ہم نے تو یہ درس لیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے۔ آخری بات، بیٹا اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ رکھنا، ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، نماز کے لیے چل پڑے، بچہ رونا شروع ہو جائے، ہم کہتے ہیں بچے کی محبت میں نماز قربان ہو جائے، دین کے راستے میں چلے، بچوں کی محبت روک لیتی ہے، وہاں پر بیٹا اسلام قبول کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابا جان فلاں جنگ کے موقع پر میری تلوار کی زد میں آپ 3 دفعہ آئے، لیکن میں نے تینوں دفعہ تلوار کھینچ لی اس لیے کہ باپ کی محبت آڑے آ گئی۔ توجہ رکھنا، باپ کی محبت آڑے آ گئی۔ سنو، ابو بکر صدیق چاہتے تو اپنے بیٹے کو داد دے دیتے کہ بیٹا تو نے بڑی محبت کا انداز کیا ہے کہ 3 دفعہ تلوار کھینچ لی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو داد نہیں دی، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ تیری محبت تھی کہ تم نے 3 دفعہ تلوار کھینچ لی، لیکن مجھے میرے رب کی قسم اگر تم 1 دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ اپنے نبی کا گستاخ سمجھ کے سرکار سے جدا کر دیتا۔ تو یہ انداز محبت بھی ہمیں تاجدار صداقت کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اسی لیے پاکستان سنی تحریک 2 اصولوں پہ کام کرتی ہے، ایک خوف خدا اور دوسرا عشق رسول۔ آئیے آپ بھی حضور کی محبت کے لیے، اس عظیم مشن کے لیے، خوف خدا اور عشق رسول کے اس مشن کو عام کرنے کے لیے، حضور کی عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزتوں کا پہرے دار بننے کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے، آئیے آپ بھی پاکستان سنی تحریک کا حصہ بن کر فکر اعلیٰ حضرت کے اس عظیم مشن کا حصہ بن کر آگے بڑھیے۔ ہم تو صحابہ کے در کے بھی نوکر ہیں، ہم تو اہل بیت اطہار کی غلامی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ بھی ہماری کوشش کا سامان ہے، اس لیے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جس امام نے بات ہی ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی اہل بیت اطہار کے مقام کو بیان کرنا شروع کیا، بڑے بڑے کمال شعر تھے، لیکن اس جملے پہ تو آپ نے بات ختم کر کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات کی بارگاہ تو بڑی ہے، حضرت مولا علی کا مقام تو بڑا ہے،